بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 48، آیت نمبر 49، سورہ ہود۔ یہ 5واں واقعہ ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اصل واقعہ تو حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بطور تمہید کا ہے، اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ اصل مقصد ہے۔ اس واقعے کا تعلق تیسرے دعوے کے ساتھ ہے۔ کیا دوسرا دعویٰ جو عالم الغیب اللہ ہے اور کارساز اللہ ہے، کہ دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عالم الغیب اور متصرف نہ تھے، اور حضرت لوط بھی غائب دان نہ تھے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط کے پاس فرشتے آئے اور وہ فرشتوں کو نہ پہچان سکے، انسان سمجھتے رہے، ان کے لیے کھانا تیار کیا اور ان کی عزت قدر کے لیے انسان سمجھے تو عالم الغیب نہ تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، حضرت قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے وہ آئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کا پتہ نہ تھا، تو وہ عالم الغیب نہ تھے۔ اور حضرت لوط کے سامنے جب فرشتے گھر میں موجود تھے تو وہ اپنی قوم سے کہہ رہے تھے کہ میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے رسوا نہ کریں۔ وہ ان کو یعنی حسین لڑکے، خوبصورت لڑکے سمجھ کر، مہمان سمجھ کر قوم سے فریاد کر رہے تھے کہ میری عزت کا خیال کیجیے، تو وہ عالم الغیب نہ تھے۔ اس لیے عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، انبیاء عالم الغیب نہیں ہے، نہ حضرت ابراہیم نہ حضرت لوط اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ اس واقعے کا تعلق اس دعویٰ ثانی کے ساتھ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے یہی ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر اس کا تذکرہ ہے، اور فآمن لہ لوط، اور حضرت کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی ہے، تو مقام صدوم یا عمورہ کا جو مقام ہے اس کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ جو صدوم اور عمورہ کا مقام ہے یہ اردن کی جانب ہے، جس کو اب بحر میت یا بحر لوط کہا جاتا ہے، اور یہاں اس قوم کی بستیاں تھیں اور یہ لوگ یہاں رہتے تھے، اور یہ انتہائی قبیح اور بدترین قوم تھی، کئی قسم کی برائیوں میں، سرکش قسم کی تمرد اور بد اخلاقی، بد اتواریوں کے اندر مبتلا تھی، اور ان کے ساتھ ساتھ ایک گھٹیا عمل کے تلذذ بالمثل یہ کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو بدکاریوں سے روکا اور ان کو نصیحت کی اور سمجھایا، تو انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات نہ مانی، اور الٹا آگے سے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکیاں دی اور سنگسار کرنے کا دھمکیاں دی کہ آپ کو مارا جائے گا اور آپ کو ادھر سے نکال دیا جائے گا، اور مطالبہ کیا کہ جس عذاب سے تو ڈراتا ہے تو وہ عذاب لے آ۔ آخر کار اس قوم کے اوپر ایسا خوفناک اور خطرناک عذاب آیا کہ صفحہ ہستی سے ان کو مٹا کر رکھ دیا۔ وہ بستیاں اور وہ علاقے جو آباد تھے وہ تقریباً 400 میٹر وہ جگہ زمین سمندر کے نیچے 400 میٹر یعنی سطح زمین سے نیچے سطح سمندر نیچے چلی گئی، اور اب وہ جگہ بالکل پانی ہے، اور بحر میت یا بحر لوط اس کو کہا جاتا ہے، اور اس پانی کے اندر اب بھی ایسی زہر ہے کہ قریب کوئی ہاتھ لگائے تو وہ آدمی کے جسم بیمار ہو جاتا اور خراب ہو جاتا۔
تو اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے، اور اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور البتہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک خوشخبری لے کر آئے، تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام عرض کیا، تو انہوں نے آگے سے سلام کا جواب دیا، قال سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ پس ابراہیم علیہ السلام نہ ٹھہرے مگر یہ کہ ایک بھونا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے۔ بالبشرا سے مراد بشارت الولد ہے، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری ہے، یا بشرا سے مراد ہلاکت قوم لوط ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا مسئلہ ہے۔ مطلقاً بشارت سے مطلق بشارت مراد ہو تو یہ قول زیادہ راجح ہے۔ قالوا سلاما، سلامن یہ منصوب ہے اور مفعول مطلق ہے فعل محذوف کے لیے، سلمنا سلامن، انہوں نے کہا ہم آپ پر سلام پیش کرتے ہیں، اور گویا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کی ابتدا فرشتوں نے کی ہے سب سے پہلے، یعنی فرشتوں کی یہ عادت ہے کہ وہ سب سے پہلے جب کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ سلام پیش کرتے ہیں۔ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا سلام علیکم، تم پر بھی سلام ہو، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام مرفوع ہے، یہ خبر ہے یا مبتدا محذوف کے لیے کہ علیکم سلام یا سلام علیکم خبر محذوف ہے، اور جملہ اسمیہ ذکر کیا اس لیے کہ جملہ اسمیہ افضل ہے جملہ فعلیہ سے، اور جواب میں بہتر یعنی افضل جواب دینا چاہیے، کیونکہ جملہ اسمیہ میں دوام ہے، استمرار ہے کہ ہمیشہ تم پر رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے، اور مہمان نوازی کا طریقہ اور سنت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایجاد کیا ہے، تو نہ رکے، لبث معنی ٹھہرنا، نہ ٹھہرے، ان جاء بعجل، ان بمعنی حتیٰ کہ ہے، حتیٰ جاء بعجل حنیذ، یہاں تک کہ ایک بچھڑا وہ بھونا ہوا اور کٹ کر اس کو گوشت کے ٹکڑے بنا کر بھون کر لے آئے، یا ان بمعنی من ان کے ہے، فما لبثا پس نہ ٹھہرے، من ان جا اس بات سے کہ لے آئے، بعجل ایک بچھڑا، حنیذ بھونا ہوا۔ حنیذ اس میں صفت مشبہ کا صیغہ ہے فاعلون کے وزن پر، اور یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، بمعنی المشوی علی الحجارت، جو پتھروں کے اوپر بھونا جاتا ہے، گوئے کہ بچھڑے کو کاٹ کر اور اس کے تکے بنا کر ان کو تل کر اور تلا ہوا اور بھونا ہوا لے کر سامنے پیش کیا۔ فلما رأى ایدیہم، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ان فرشتوں کے ہاتھوں کو کہ لا تصل الیہ، وہ اس بچھڑے کی طرف نہیں پہنچ رہے، یعنی وہ ہاتھ قریب لے ہی نہیں جا رہے، تو نکرہم، ان کو ناشنا سمجھا۔ نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو نہ پہچاننا، تو نکرہ بمعنی انکر کے ہے، یعنی ان کو اجنبی اور ناشنا سمجھا۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اوجسا کا معنی ازمرہ ہے، یعنی کسی بات کو دل میں لے آنا اور خفیہ دل میں اس کو محسوس کرنا، تو اوجسا معنی محسوس کیا اور دل میں لے آئے ان سے خیفتاً، خیفتاً یہ مصدر خاف یا خاف سے خوفاً کے معنی میں ہے، معنی ڈر کو دل میں لے آئے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو ناشنا سمجھا اور ان سے ڈر محسوس کیا، تو دل میں ڈر محسوس کیا تھا، فرشتوں نے کہا قالوا لا تخف، کہ نہ ڈر، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو قوم لوط کی ہلاکت کی طرف آئے ہیں۔ تو کس طرح پتہ چل گیا فرشتوں کو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہم سے ڈر گئے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ سورہ ہجر کی آیت نمبر 52 کے اندر دیکھیں تو اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، فرشتے ان کے پر آئے اور انہوں نے سلام پیش کیا۔ جب یہ صورتحال دیکھی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ قال انا منکم وجلون، ہم تو تم سے ڈر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ تم کھانا نہیں کھاتے اور تمہارے سامنے کھانا پیش کیا ہے، اور مہمان گھر میں آ جائیں اور کھانا نہ کھائیں
تو تمہارا ارادہ کوئی دشمنی کا ہے اور تم کسی دشمنی کی غرض سے آئے ہو، اس لیے ہم نے تم سے ڈر محسوس کیا ہے۔ تو اس لیے فرشتوں نے کہا لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط،